بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن کو کیسے جمع کیا گیا اور ہم تک قرآن کیسے پہنچا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں قرآن زیادہ تر حفظ کیا جاتا تھا، چونکہ اس دور میں لوگوں کے حافظے بڑے تیز تھے۔ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے لوگوں کو اگر جانیں آپ، تو اس دور میں لوگوں کے حافظے بڑے کمال تھے۔ دور جاہلیت میں لوگ بڑے بڑے شاعر تھے اور ایک ایک مجلس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں شعر پڑھ لیتے تھے، زبانی یاد ہوتے تھے ان کو شعر۔ تو وہ کاز کا ایک میلہ لگتا تھا سال بعد، تو اس میلے میں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے تھے، بڑے بڑے شاعر، اور باقاعدہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا اور بیٹھے بیٹھے وہ ہزاروں شعر پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہی وہ کاز کا میلہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں قرآن لے کر گئے اور آپ نے ان شعراء پہ قرآن پیش کیا جس کا وہ جواب جو ہے وہ نہ دے سکے۔ تو بہرحال اس دور کے لوگوں کے حافظے بڑے تیز تھے، اسی لیے جب قرآن اترا تو صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد میں قرآن کو حفظ کیا، یاد کیا۔ اور صحابہ اکرام ہی نہیں، آپ اس کے بعد اگر آئیں نیچے تھوڑا سا تو محدثین کا زمانہ اگر ہم نوٹ کریں تو ان لوگوں کے حافظے بھی بڑے تیز تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، کمال درجے کے ان کے حافظے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ کے اندر پڑھنے جاتے تھے تو ان کے ساتھی جو تھے، رفقا جو ان کے ساتھ پڑھتے تھے، جب اساتذہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو یہ احادیثیں ان کے ساتھی حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھتے تھے، اور ساتھی جو ہے وہ طنز کرتے تھے کہ ہم لکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس حدیثیں محفوظ ہیں، بخاری تو لکھتا ہی نہیں ہے، اس کو طنز کرتے تھے۔ تو ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا لاؤ بھی تمہارے پاس کتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں؟ تو جب وہ لے کر آئے تو وہ 1500 حدیثیں تھیں۔ تو جو 1500 حدیثیں انہوں نے لکھی ہوئی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے من و ان وہ ساری زبانی سنا دی۔ ساتھی بڑے حیران ہوئے، اور پھر وہ ساتھی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا لکھا ہوا غلط ہو جاتا تھا، بخاری کا جو حافظہ تھا وہ کبھی غلط نہیں ہوا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں لوگوں کے حافظے چونکہ تیز تھے، اور خاص طور پہ صحابہ اکرام کے زمانے میں لوگوں کے حافظے بہت زیادہ تیز تھے۔ لوگ لکھنے پڑھنے کی بجائے حافظے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، تو حفظ کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے قرآن حفظ کیا، اور صحابہ اکرام قرآن پڑھتے بہت زیادہ تھے۔ کثیر تعداد میں صحابہ اکرام جو ہیں وہ قرآن پڑھتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ اکرام راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اشعری لوگوں کو پہچانتا ہوں، جب وہ راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اتنی پیاری آواز ہے، ان کی تلاوت سے میں ان کو پہچان لیتا ہوں، ان کے گھروں کو پہچان لیتا ہوں، حالانکہ میں نے ان کے گھر دیکھے نہیں ہیں، لیکن صرف آواز سن کے میں پہچان لیتا ہوں اشعری قبیلے کے لوگ ہیں اور یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ راتوں کو اٹھ کے تلاوت کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جن کے گھروں میں ساری رات قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی، ایک آدمی قرآن پڑھے گا، باقی سوئیں گے، جب وہ سوئے گا وہ دوسرے کو اٹھا دے گا، پھر دوسرا قرآن پڑھے گا، اور جب وہ سوئے گا وہ تیسرے کو اٹھا دے گا۔ جس طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں ساری رات قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، پہلے آپ پڑھتے تھے، پھر اپنی بیوی کو اٹھاتے تھے، پھر اپنی بچیوں کو اٹھاتے تھے، اس طرح ساری رات جو ہے وہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام بڑی کثیر تعداد میں رات کو قرآن پڑھتے تھے، اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام جو تھے وہ حفاظ تھے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حافظوں کو دوسرے علاقے میں بھیجتے تھے۔ وہ بخاری کا مشہور واقعہ ہے کہ قبیلے کے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے کہا کہ ہمیں حفاظ دیں، آپ نے 70 قاری دے دیے، اور ان ظالموں نے راستے میں ان 70 قاریوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے اور کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک طریقہ قرآن کا وہ یہ تھا کہ قرآن کو حفظ کیا گیا، زبانی یاد کیا گیا، زبانی جو ہے وہ پڑھا گیا۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔